اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد ہوجا اربکان اور میرے والد قاضی حسین احمد، سب سے پہلے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ان پہ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں اپنی نازل کرے، اور ان کے ساتھ جو سب سے پہلی یاد ہے میری، وہ 1987 میں ہمارا جماعت اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا، اور استاد اربکان اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئے تھے، اور یہاں پر لاہور کے تاریخی شہر میں ایک بڑا ہی خوبصورت ایک پروگرام ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو شالامار باغ، جو ایک مغل عہد کا ایک بڑا خوبصورت باغ ہے لاہور شہر کی تاریخ کا، تو وہاں پر ایک بڑا تاریخی استقبالیہ اور ایک ریسیپشن ان کو دیا گیا۔ دنیا بھر کی جو تحریکیں ہیں ان کے قائدین بھی آئے تھے، پھر پاکستان کی حکومت نے ان کی میزبانی کی، تو اس وقت ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی۔ یہ 1987 کا واقعہ ہے۔ پھر میں 1996 میں پہلی دفعہ جب ہز ایکسلنسی رجب طیب اردغان وہ پہلی دفعہ استنبول کے میئر بنے تھے، اور ایک بڑا جوش و خروش ترکی کے نوجوانوں میں پایا جاتا تھا۔ ملی گروش کے تحت وہاں پر جو محمد فاتح کا فتح استنبول کا ایک وہ پورا ایک تمثیل وہاں پر سجائی جاتی تھی استنبول کے ایک اسٹیڈیم میں، اور میرے آغا جان وہاں پر مہمان خصوصی تھے۔ بوسنیا کا ان دنوں کانفلکٹ جاری تھا، اور آغا جان نے، قاضی حسین احمد میرے والد محترم نے، ایک بوسنیا کے جو کانفلکٹ تھا اس کے ریزولوشن کے لیے، اس کو ریزولو کرنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھیں، اور سارے جو اسلامک جو ممالک تھے اور باقی بھی لوگوں نے اس کے اوپر بڑا یعنی پازیٹیو ریسپانس دیا، اور ہم وہ بوسنیا کانفرنس میں جب شریک ہونے کے لیے گئے، اور ساتھ ہی کوئی بہت ہی بڑا ان کے جشن منایا جا رہا تھا، تو مجھے وہ بھی یاد ہے کہ آغا جان نے ایک تقریر سے اس کانفرنس کا، اس میں جو ان کی تقریر تھی، تو انہوں نے اقبال لاہوری کا یہ شعر پڑھا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100 ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو اس لیے کہ ایک ترکی میں ایک پورا ایک عرصہ جو تھا وہ مسلمانوں کے اوپر تھوڑا عرصہ حیات تنگ ہوا تھا، اور بڑا ان کی جو تاریخی جو خلافت عثمانیہ تھی اس کا زوال ہو چکا تھا، اور ایک بڑا اس کے بعد جوش و خروش کے ساتھ طیب اردغان جو تھے وہ استنبول کا الیکشن، انہوں نے میئر کا الیکشن جیتا تھا، تو بہت زیادہ ایک خوشی کا اور ایک فتح کا اور اس کی سرشاری تھی، اور ہم سب بھی بڑے خوش تھے۔ تو یہ شعر جب پڑھا تو کہا کہ بس اب تو انشاءاللہ اس کا آغاز ہے، اور الحمدللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کامیابیاں دیں، اور وہ وزیر اعظم بنے اور وہ صدر بنے۔ تو یہ سب استاد ہوجا اربکان کی اس تعلیم کا اعزاز تھا کہ انہوں نے پورے ترک نوجوان نسل میں ایک ایسے جذبے بھر دیے کہ بہت ہی زیادہ ایک ہمیں یاد ہے کہ بہت جوش و خروش تھا، اور بڑا ان کی بیٹی ایلف ہمارے ساتھ پھر شریک رہی انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین میں، اور انہی کے زیر اثر مروہ قواقچی ہمارے ساتھ ایک یونین میں وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ پھر جب ان کے اوپر حجاب کی وہ پابندی لگی تو اس کے وہ سارا زمانہ بھی ہمیں یاد ہے، اور استاد ہوجا اربکان کی بہت ہی خوبصورت یادیں ہمارے ساتھ۔ وہ بھی آیا کرتے تھے پاکستان، ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے ترکی، اور بہت ایک اس طرح کا کلوز رابطہ تھا کہ وہ ہر وقت ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے، اور
مجھے آغا جان کا اور استاد اربکان کی بہت ساری تصاویر میرے پاس موجود ہیں، بہت تاریخی تصاویر، وہ فتح استنبول کے جشن ہوں یا نئے نئے فورمز انہوں نے تشکیل دیے۔ مجھے یاد ہے وہ وہیں سے ایک آئیڈیا لے کے آئے تھے امام خطیب سکولز کے یہاں پر کہ ہم لوگ مدارس کا نظام قائم کریں گے۔ پھر انہوں نے موسیقات کا ایک بہت بڑا بزنس جو وینچر تھا وہ استاد اربکان نے اور آغا جان نے ساتھ ہی وہ بزنس فورم، پاکستان ترکی بزنس فورم تھا اور ان کا موسیقات تھا۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے یعنی میڈیکل کے اس میں اسلامک ڈاکٹرز کی تنظیم تھی، ان کا آپس میں رابطہ کروایا۔ اور مجھے جو میری اپنی جو ذاتی یادیں ہیں استاد اربکان کے ساتھ وہ یہ کہ وہ ہمیں لے کے گئے تھے استنبول کے ایک بڑا تاریخی سا مقام تھا، اس کے اوپر وہ کروز میں انہوں نے ہمیں ڈنر دیا اور پھر ہمیں لے کے گئے۔ وہ ایک پہاڑی تھی، میرے خیال ہے پیارلوتی کا مقام تھا، اور اس کے وہ مجھے یاد ہے ان کا عشائیہ، اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں پر ایک فرانسیسی ادیب تھا، اس کی وہ یہاں پر اس کے بڑے مشہور اپنے ناول لکھے تھے، تو یہ اس کے وہ مجھے یاد ہے۔ پھر ان کے مختلف جو انہوں نے ویمن اینڈ فیملی کمیشن جو قائم کیا، انہوں نے ایسام کا جو تھنک ٹینک قائم کیا تھا، میں نے پھر ایسام کے لیے ایک ویمن اینڈ فیملی کی ایک بک بھی لکھی تھی، اس کا بھی میں ابھی آپ کو وہ دکھاتی ہوں۔ اور تو ان کے ساتھ بہت ساری یادیں، اور ہمیں اس طرح لگتا تھا کہ ترکی ہمارا دوسرا ملک ہے، اور ترک لوگوں کو لگتا تھا کہ پاکستان ان کا دوسرا ملک ہے۔ اور یہ جو محبت ہے یہ ہمیں خلافت کے زمانے سے، جب خلافت کا زوال ہوا اور خلافت کی تحریک جو بر صغیر پاک و ہند میں چلی، میرے آباء و اجداد خود سلجوق تھے، تو اس لیے ہمیں کچھ ذرا زیادہ ہی آپ لوگوں سے محبت ہے اور ترکی سے محبت ہے۔ میرے دادا جان سلجوق کے زمانے میں یعنی ادھر پاکستان آئے تھے اور تبلیغ دین کے لیے ہی وہ آئے تھے، تو ہمارے جو یعنی جد امجد ہیں وہ سلجوق قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو ہمارا ویسے بھی ان کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا تعلق تھا۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ واپس اپنی ٹرکش جو سٹیزن شپ ہے اس کے لیے بھی اپلائی کریں، اور انشاءاللہ میرا آج بھی دل کرتا ہے، اس لیے کہ میرے آباء و اجداد کی روحیں وہیں پر ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان اور ترکی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ 2 کنٹریز ہیں بٹ 1 نیشن، وی آر 1 نیشن، اور ہمارے ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن شپ ہے، من القلب الی القلب۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دل کے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبوں سے وابستہ ہیں۔ استاد اربکان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت نازل ہو، انہوں نے ترک نوجوان نسل میں جو ایک نئی بیداری کی روح پھونکی، اور مختلف وینچرز میں اور مختلف علاقوں میں اور مختلف شعبوں میں انہوں نے ان کو اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ جینا سکھایا۔ مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے، انہوں نے کہا اسلام کے لیے مرنا آسان ہے، مگر آپ لوگوں نے اسلام کے لیے جینا اس نئی نسل کو سکھانا ہے، اس لیے کہ اسلام کے لیے تو مرنا 1 سیکنڈ میں بندہ مر جاتا ہے، لیکن جو زندگی ہے اس کو جینا اور ان اصولوں کے مطابق جینا۔ تو میں ترک نوجوان نسل کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، رفاہ پارٹی کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، ایسام کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، ملی گروش کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد کے مشن کو زندہ رکھا اور اس کو پورے دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے اس کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور آج جب استاد کو گزرے ہوئے رخصت ہوئے ہم سے 10 سال گزر چکے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو قائم اور دائم رکھے۔ میرے والد محترم اور استاد اربکان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، اور میں ضرور یہ ایسام کے لیے جو میں نے ویمن اینڈ فیملی کے اوپر ایک کتابچہ لکھا ہے، مجھے امید ہے کہ ایسام اسے دوبارہ پرنٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کرے گا، اور انشاءاللہ ہم نے ترکی سے ہی اور ترکی کی نسل سے یہ سیکھا کہ اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز۔ ہم نے انشاءاللہ
اپنے اس مملکت کو اور اپنے ملکوں کو اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام ضرور دینا ہے کہ وی آر 2 countries but 1 nation.